थैंक यू जीसस। मसीह के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबों को सलाम। हालेलुया 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 हालेलुया। स्माइल देकर खुशी के साथ खुदा ने आजाद किया है, लॉकडाउन को खोल दिया है। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे मंगर तीर भी नजर आने चाहिए। हालेलुया हालेलुया। लॉकडाउन की वजह से कुछ ईमानदार तो लोक हो गए हैं। क्या हो गए हैं? लोक हो गए हैं। पर इस लोक को खोलने के लिए यीशु जिंदा है। हालेलुया। आइए अपना ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाते हैं। मेरे साथ देखें ज़बूर 91 और उसकी पहली आयत। अच्छा, जो लोग बाइबल नहीं पढ़ सकते कोशिश किया करें बाइबल लेकर आया करें। आपने देखा है जब फौजी जंग के लिए जाता है तो बगैर हथियार के जंग कर सकता है। जरूरी नहीं कि हमें पढ़ना नहीं आता, हम हवाला नहीं निकाल सकते, हम देख नहीं सकते। आपको पढ़ना आता है या नहीं आता, खुदा का कलाम लेकर आया करें। यही कलाम आपको बादशाही में लेकर जाएगा। हालेलुया हालेलुया। ये कलाम आपको बरकत देगा। जो लोग कलाम को लेकर नहीं आते, कलाम भी उनको लेकर नहीं जाएगा। ये कलाम हमारी तंबी, नसीहत, बहाली, बेहतरी के लिए होता है। और अजीजों सुनिए, ये नहीं हो कलाम सुने उसके बाद 1-2 दिन याद रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं। कोशिश किया करें, रेफरेंस लिख लिया करें। जो कलाम की बात हो रही है लिख लिया करें। जो बच्चे लिख सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं, जो नहीं पढ़ सकते, जो नहीं लिख सकते, घर जाके उसको रीड किया करें। अपने वालिदैन से बात किया करें, ये था, इस संडे मैंने ये मैसेज सुना है, इस फ्राइडे मैंने ये मैसेज सुना है। हम मैसेज पे मैसेज सुनते रहते हैं। थप्पियां लगी जांदियां ने, डस्ट पई जांदी है। जब तक उस डस्ट को हटाएंगे नहीं, कलाम हमारे अंदर नहीं जाएगा। कलाम जिंदगी के अंदर भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? हम यहाँ बैठे हैं, अक्सर औकात क्या होता है, हमारी सोच घर पे लगी होती है। कितने लगी है? कार बहना दी केड़ी सोच है, कोरे उन भांडे तू पहने के नहीं, आज इतवार है, आज छुट्टी का दिन है, आज कपड़े भी धोने ने। ध्यान हमारा घर पे लगा रहता है, बैठे हम यहाँ होते हैं। बदन हमारा यहाँ होता है, पर ध्यान हमारा कहाँ होता है? घर पे होता है। जब हमारा ध्यान, ईमान, भरोसा यहाँ है तो फिर याद रखिए, लिखा है अपनी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। जब हम फिक्र के साथ बैठेंगे फिर उसको भी तुम्हारी फिक्र है। चुप कर गए, उसको भी तुम्हारी फिक्र नहीं है। अपनी फिक्रों को उस पे डाल दे, अपने ख्यालों को छोड़ दे। इस वक्त जो ध्यान है वो अपना खुदावंद यीशु मसीह पर लगाए। किसी आम शख्स की ये बात नहीं है। आम बातें बहुत सारी लोग सुनते हैं, उन्हें इंज किया, उन्हें इंज कर दिता, वो यूं कर रहा है, वो वो कर रहा है, उसको यूं करना चाहिए। यही ध्यान के अंदर हमारी जिंदगी गुजर जाती है। जिस पर हमें ध्यान लगाना है उस पर हमारा ध्यान नहीं है। ध्यान किस पे लगाना है? खुदा के तो मेरे नार रहना तो मैं सुनाना, खुदा के कलाम पे। ये कलाम हमें आगे लेकर जाएगा। और इब्लीस यही कलाम चुराता है, यही कलाम हम भूल जाते हैं, यही कलाम पर हमारा ध्यान नहीं रहता। सारा कुछ सोच के अंदर है पर खुदा का कलाम सोच में फिक्रें क्यों दबाती हैं? एक फिक्र जाती है, दूसरी आ जाती है, एक टेंशन जाती है, दूसरी आ जाती है। उस टेंशनों का मुकाबला करने के लिए रेफरेंस पास होना चाहिए।
آپ نے کسی صحیح جگہ پر جانا ہے نا، اگر آپ کے پاس ریفرنس نہیں ہے، جگہ کا صحیح ڈریس نہیں ہے، آپ پہنچ نہیں سکتے، کبھی بھی اس جگہ پر اس مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ کلام آپ کو صحیح راہ بتائے گا، صحیح درست مقام پر لے کر جائے گا۔ جب ہمارے پاس پتہ صحیح ہوگا تو پھر ہم اس پتے پر پہنچیں گے بھی۔ ہاللیلویا، جی نکال لیا زبوروں کی کتاب، زبور 91 جی بھائی۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا، وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے، تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ پر تو آئے خداوند میری پناہ ہے، انہیں حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ تو شیر ببر اور رفعی کو روندے گا، تو جوان شیر اور اسلحہ کو پامال کرے گا۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرے نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ آمین۔ خدا اس کلام سے آپ سبوں کو برکت دے۔ آمین آمین۔ اس کے اندر خدا کا وعدہ ہے۔ وعدہ یہ ہے، خدا کا بندہ خدا کی گواہی دے رہا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے۔ یعنی پہلا جو الفاظ ہے اس کے اندر، جو یعنی ہر شخص نہیں، اپنے طریقہ کار اپنی سوچ سے نہیں، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، جو اس میں مسرور اور قائم رہتا ہے، اس کے کتنے فائدے خدا نے بتائے ہیں۔ کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک، یہاں کیا چل رہی ہے؟ ایک کیا چل رہی ہے؟ یہاں وبا چل رہی ہے۔ وبا کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے، وبا کی وجہ سے کاروبار بند ہے، وبا کی وجہ سے حالات خراب ہے، لیکن لشکروں کا خدا فرماتا ہے کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ آئے گی۔ تجھے کوئی وبا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے وبا سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وبا کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، کرونا کی وجہ سے پریشان ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی شخص کرونا میں مسیحیت کے اندر ہے، اگر وہ مر بھی جائے گا تو وہ مرے گا نہیں، بلکہ وہ خدا کی بادشاہی میں زندہ رہے گا۔ اگر وہ یسوع مسیح کے اندر ہے، اگر وہ حق تعالیٰ کے پردہ کے اندر ہے، اس کی زندگی حق راستے پر ہے۔ پہلی بات ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، جو حق تعالیٰ، حق کا مطلب کیا ہے کہ جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے۔ حق ہمارا کیا ہے؟ یہودی لوگ دعا کرتے تھے، خدا کو، یہوہ کو پکارتے تھے،
اور وہ خدا کی ایسی رسپیکٹ کرتے تھے جس پین سے یہوہ لکھ دیا جاتا تھا اس کے بعد اس قلم کو توڑ دیا جاتا تھا. اور یسوع مسیح نے آ کر نئے عہد نامہ میں سے میرے ساتھ ایک آیت دیکھی جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے. حق ہمارا کیا ہے اور کس نے دلایا ہے؟ جی یوحنا کی انجیل 14واں باب اور اس کی 6 آیت. یسوع نے اس سے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. یسوع مسیح نے فرمایا راہ حق اور زندگی. ایک ہی شخص ہے جس نے فرمایا کہ راستہ بھی میں ہوں حق بھی میں ہوں. اور وہاں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے. اور یسوع مسیح نے کیا فرمایا ہے؟ راہ حق. یہاں حق کی بات ہو رہی ہے. حق سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ حق کیا ہوتا ہے؟ انگلش حق دوسرا ہوتا ہے. وہ حق کرتے ہیں وہ دوسرے والا ہے. جس حق کی میں بات کرتا ہوں اس کو سمجھے. جو آپ کا حصہ ہے جو آپ کا حق ہے آپ کو ملنا چاہیے. ایک شخص میں فیس بک پہ ایک وہ کہانی دیکھ رہا تھا بڑی اچھی لگی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. حق کے تعلق سے کوئی شخص مچھلیاں پکڑ رہا تھا تو کوئی دوسرا شخص آیا. اس نے کیا کام کیا؟ اس نے آ کر اس کی مچھلی اٹھا کے لے کر بھاگ گیا. تو کیا ہوا؟ اس کی مچھلی کے اندر کچھ سانسیں تھی اور جب وہ بھاگ رہا تھا اس کی انگلی پر اس نے کاٹ لیا. مچھلی نے جیسے ہی کاٹا اس نے جھڑکا اور مچھلی واپس پانی میں چلی. کچھ دن گزرے تو وہ زخم جو ہے نا آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گیا. اس نے کیا کام کیا؟ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا یہ انفیکشن ہو گیا ہے، اس انگلی کو کاٹنا پڑے گا. اس نے بولا اچھا. کہہ رہے یہ تھوڑی سی کٹے گی، زیادہ نقصان نہیں ہوگا ورنہ یہ بیماری اور اندر پھیل جائے گی. ڈاکٹر نے کاٹ دی. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر وہ انفیکشن پھیلنے لگ گیا. وہ پھر ڈاکٹر کے پاس گیا. اس نے بولا ڈاکٹر صاحب یہ میرا انفیکشن پھیلتا جا رہا ہے. اس نے بولا اچھا. اس نے پھر میڈیسن دی، اس کی وہ پٹی کھولی. اس نے بولا نو، یہ تو اور زیادہ کاٹنی پڑے گی. اگر تُونے زندہ رہنا ہے یہ انفیکشن پھیل کے تیری باڈی میں تو مر جائے گا. اس نے اور زیادہ اس کو کاٹا. پھر کچھ دن گزرے وہ پھر گیا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ انفیکشن تو پھیلتا جا رہا ہے. ڈاکٹر نے بولا اس کا حل یہ ہے کہ اب تیرا ہاتھ کاٹنا پڑے گا. اگر تُونے زندہ رہنا ہے تو تیرا ہاتھ کاٹنا پڑے گا. یسوع مسیح نے ایک تمثیل بھی کہی، اگر تُونے آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے، اگر تیرا ہاتھ گناہ کرتا ہے تو اسے کاٹ ڈال. تیری آنکھ بدی دیکھتی ہے تو نکال ڈال. اس کا یہ مطلب نہیں کار جا کے پٹھا کام کر کے چھری نہ ہاتھ کاٹ دیتے ہو. ایک وہ ہاتھ کاٹتے ہیں، ایک کون ہے جڑے سچی محبت لب رہے ہیں، سچی محبت ڈھونڈ رہے ہیں. بڑے نوجوان، بڑے بیٹے بیٹیاں سچی محبت ڈھونڈ رہے ہیں. آپ کو بتاؤں میں سچی محبت ایک ہی اور وہ یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. سچی جی بھی شک بہ جاتا ہے. خیر کیا ہوا؟ اس نے اس کا اتنا ہاتھ کاٹ دیا. ہاتھ کاٹا، وہ کرتے کرتے اتنا بازو اس کا کٹ گیا. اس نے اس شخص کو ڈھونڈا جس کی مچھلی اس نے چرائی تھی، لے کر بھاگا تھا. اس نے بولا بھائی تو نے ایسا کیا بولا مجھے؟ تیری وجہ سے میرا ہاتھ کٹ گیا. اس نے بولا میں نے تو کچھ نہیں بولا، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، نہ میں نے کچھ کہا ہے، میں نے تو کوئی بات بھی نہیں تیرے سے کی. میں تو اپنی مچھلی کے لیے پریشان تھا. اتنی مشکل سے 1-2 مچھلی پکڑی تھی وہ بھی تو لے گیا. اس نے بولا اس مچھلی کا کتنا مجھے نقصان اٹھانا پڑا، تجھے پتا ہے میرا ہاتھ کاٹ گیا.
کیونکہ اس نے اس کا حق مار دیا تھا. یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ راہ حق اور زندگی. جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے, جو رائٹ میں ہے اس کو رائٹ ہونا چاہیے. داؤد نے بھی کیا کام کیا؟ عدی کوریا کی مسز کو دیکھ کر وہ فریبتا ہو گیا, اس کا دل آ گیا, زنا کاری حرام کاری کے لیے مائل ہو گیا. آج کا نوجوان ایماندار فون تے لگے نے پاسورڈ, کوئی شہر نہ کر لو, کوئی میسیج نہ نکال لو. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بہت کچھ سیف ہے. دو طرح کی زندگیاں اس کے اندر ہیں, ادھے گیت ادھے گانے, آدھا سانگ تو آدھا رونگ. رونگ اور سانگ دونوں ملے ہوئے ہیں فون کے اندر. اچھا, ساری ہسٹری جتنی بھی کسی کی معلوم کرنی ہے نا, اب تو کسی کا فون پڑھ لو ہے نا, کئی کو ٹچ فون کلام نو ٹچ کرن نہ کرن سارا دن ٹچ کرتے رہنے, کوئی نہ کوئی شے لبتے ہی رہتے ہیں. ہورے کوئی لب جائے, ہون کوئی لب جائے. پاسورڈ لگایا ہوا ہے, پاسورڈ کھل گیا تو پھر سارا کچھ ہی کھل جانا, ساری ایمانداری باہر آ جانی. وہاں داؤد نے اس کو دیکھ تو لیا, اس نے اس کو دیکھا اور کیا کام کیا یہ کہ اس کی مسز کو بنا کر اس کے ساتھ مباشرت بھی کی اور اس کے ہسبینڈ کو بھی مروا دی. مروانے کے بعد ریلیکس زندگی گزار رہے ہیں. وڈا اے سی لگا, LED لگی ہے, ستا آرام, بدی کر لی ہے, گناہ کر لیا ہے, ناجائز کام کر لیا ہے اور سویا ہوا. بعض دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم غلط کام کرنے کے بعد کیا نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. وہاں خدا کا خادم آیا, اس کو پتہ ہے اس شخص کے پاس خدا کی بات ہے. وہاں ناتن نبی آیا. نبی کا یہ مطلب ہے نبوت کرتا ہے, آنے والا وقت بتاتا ہے اور وہ جھوٹ نہیں بولتا. نبی کی یہ خاصیت. آیا, اس نے اس کو ایک تمثیل, ایک شخص کی 100 بھیڑیں تھی اور ایک شخص کی ایک ہی بھیڑ تھی, اور اس نے کیا کام کیا؟ اس نے یہ کام کیا جو ایک تھی اسی کو ذبح کر کے کھا لیا, اپنی 100 بھیڑوں کو چھوڑ کے. داؤد کہتا ہے کون سا شخص ہے ایسا, کون بیوقوف ہے جس کے پاس سارا کچھ ہے اور دوسرے کا مال کھا رہا ہے. اس نے کہا کوئی اور شخص نہیں, وہ تو ہے. تو نے کسی کا حق مارا ہے, اب تیری بخشش نہیں ہے, اب تو خدا سے بچ نہیں سکتا. ہم سمجھتے ہیں شاید ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا, کسی کا دھیان نہیں ہے, کسی کی توجہ نہیں ہے. آپ کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, داؤد کہتے ہیں تو میرا اٹھنا بیٹھنا, اچھی بولو, میرا اٹھنا بیٹھنا, بلکہ تو میرے خیالوں کو دور سے ہی جان لیتا ہے. ابلیس نے جب آپ سے گناہ کروانا ہے تو کیا آپ کو بولے گا؟ بولے گا یہ کہ کر لے, اس نبی سے ہو گیا, اس رسول سے ہو گیا, تو بھی کر لے. ابلیس کا کام ہے انسان کو پھنسانا, پھسلانا. پر جب ہمارا دھیان خدا کے کلام کی طرف رہتا ہے, پھر وہ ہمیں پھنساتا نہیں بلکہ وہ خود پھنس جاتا ہے. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے بعض لوگ سارا کچھ ہونے کے باوجود زندگی میں سکون نہیں, ایسی جو سنتے نہیں. آپ نے دیکھا جو ڈاکٹر ہے, دل کا ڈاکٹر, دل بدلی کر سکتا ہے, دل کے وال چلا دیتا ہے, اور دل کا بڑا آپشن ہے. یہاں بھی لکھا ہوا ہے زبور 91 کی 14 میں, چنانچہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا. ڈاکٹر کا کام ہے. جو ہارٹ والا ڈاکٹر ہے, آپ کی ہارٹ بیٹ کتنی ہے, کیا ہو رہا ہے, اس کو پتہ ہے. پر اس کو یہ نہیں پتا میری بیوی کے دل میں کیا بات ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے بچوں کے دل میں کیا بات ہے, اس کو یہ نہیں پتا میرے گھر کے اندر ان کی سوچ میں کیا ہے. اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا دکھ ہے, کیا پریشانی ہے. ہسبینڈ وائف کی لڑائی ہو جائے نا,
लिखा है ऐ बीवियों अपने शोहरों के ताबे रहो और शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। और लिखा है बीवी शोहर बीवी का हक अदा करे और हक बीवी जो है शोहर का जो हक है ये अदा करे। अब होता क्या, कोई छोटी जी गल होगी तो पासा मार के उधर ते पासा मार के इधर, उधर सोचा च पे उधर सोचा च पई। वो जो मामला है वो बीच के बीच ही अड़ा हुआ है। वो फिर किते उन्हें डिसमिस करो तो फिर किले अगे गड्डी चलदी। जहां है वहीं का वहीं मामला है। जो हार्ट बीट दुरुस्त करने वाले वो भी नहीं जानता कि दिल के अंदर क्या है, पर दिलों और गुर्दों को जानने वाला लश्करों का खुदा है और उसने हमें मोहब्बत की रूह बख्शी है। यीशु मसीह ने क्या फरमाया, राह हक और जिंदगी मैं हूं, तेरा जो हक है तुझे मिलना चाहिए। अगर कोई दो भाई हैं, होता क्या है, पहले गले लगाएंगे, मेरा पुरानी ओपरा दा बदला लैन पूरी मूवी बन जाती है, विलन को कुट्टन वास्ते पूरी की पूरी मूवी उसी भी बनी होती है। भरा का बदला लेना है, भरा की खातिर मैं करना है। जब कोई भाई घर बनाते हैं दो मिलकर, जब सारा कुछ बन जाता है, सारा कुछ हो जाता है, तो जो बच्चे हो जाए, सारा कुछ हो जाए, फिर आते ने ओही भरा जिन्होंने बचाते ने ओही भरा फड़ते ने, फिर पहुंचे इनू मैं छड़ना नहीं है, ये तो मैं छड़ना ही नहीं है। तो फिर आते ने इनू जिन्हें फड़िया मैं ओनू नहीं छड़ना, तो फिर आते ने ओनू मैं छड़ा ना छड़ा, तेनू नहीं छड़ना। पैसा जो है इंसान को बहुत दूर ले जाता है। पैसा फायदेमंद भी है, नुकसान दे भी है। ज़कई के पास पैसा था, नाक पैसा लिया था, नाक पैसा जमा किया था, झूठ फरेब मकर से आप पैसा ले सकते हैं। इस पैसे का आपको हिसाब कराना पड़ेगा, किस तरह इस्तेमाल करते हैं, किस तरह यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए। पैसा, कुछ लोग मैंने देखा पैसा खाते हैं लोगों का, पैसा खाने वाले लोग भी हैं दुनिया में, पैसा खाते हैं। और लिखा है वो रास्ता कौन सा है, सुकड़ा है। और जिन्होंने पैसा खाया, खा के मोटे फूल गए ने, चंगे लंबे चौड़े हो गए ने, लोगों का पैसा खा के। अब जो रास्ता सुकड़ा है, सुनिए, उसमें से वो मोटा बंदा हुण किवें जाए, ना दे अंज सीधा लंघ नहीं सकता, वो पेट टकरेगा, ये साइड तो भी जाएगा, उन्होंने दरवाजा तान दे, कैसे गुजरेगा? जब तक वो पैसे का अजाला नहीं करेगा, जो हक है कंपनी में जो आपके वर्कर हैं उनको देगा नहीं, तब तक वो बादशाही में नहीं जाएगा। यीशु मसीह ने क्या फरमाया, राह हक और जिंदगी मैं हूं। अगर तू जिंदगी पाना चाहता है तो जिंदगी के असूल भी सीख, जिंदगी गुजारने के तरीके कार भी सीख। ज़कई यही काम कर रहा था, किसी को 50 लिया, चल तेनू तू मैनू वापस 70 लौटाई, 5 तेरे को मैं उत्ते लाऊंगा। जेड़ा उत्तों लेगा ओनू उत्तों ही पैनियां ने, जेड़ा डबल लेगा ओनू डबल पैनियां ने, जो नाजायज लेगा ओनू ते जायज पैनियां ने। वो तो वहां जाने ही जाना। इस पैसे का हर एक चीज का हमें हिसाब करवाना पड़ता है। लिखा है जो निकम्मी बात तेरे मुंह से निकल हिसाब करवाना पड़ता है, तो पैसे का क्या हिसाब नहीं कराओगे। जो कुछ आप करते हैं उन सारी बातों के लिए लिखा है एक दिन तुझे अदालत में खड़ा होना पड़ेगा। और जैसे यीशु मसीह उसके घर पर गए, उसने फौरन ये नहीं कहा मेरी वक्की च दर्द से यीशु हुणे ठीक कर दे, ये नहीं कहा कि मुंडा निका स्कूल नहीं जाता इनू फटाफट कोई स्कूल दे टीचिंग, ऐ नहीं किया कि साडा बिजली का बिल नहीं जमा होया ना। उसने फौरन यही काम किया, जो नाजायज पैसा लिया था उसने फौरन वापस किया, फौरन अपनी जिंदगी में से वो गलतियां खताओं को निकाला। और उसके बाद
एक ही आवाज आई है, आज इस घर में क्या आई है? निजात आई है। जब तब्दीली आ गई है तो फिर समझ लीजिए कि आसमान का दरवाजा आपके लिए खुल गया है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा तब्दील नहीं करना, खुदा के कलाम ने तब्दील करना है। वो सारी जिंदगी यूं ही गुजारता, यूं ही चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह गया है, तालीम उसके घर पर गई है, उसी दिन उसकी जिंदगी में तब्दीली आई। हालेलुया। आइए अपने